ابلاغ کے مختلف انداز اور ذرائع، the sources of communication، کہ وہ کون سے جن ذریعے آپ ابلاغ، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ابلاغ کیا ہے، خیالات، نظریات، احساسات وغیرہ جو آپ کے ہیں ان کے تبادلے کا نام ہے. تو اس اظہار کے لیے ہم جو مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں وہ کون کون سے ہیں، وہ ہیں زبان، اشارات، علامات، چہرے کے تاثرات اور تحریر. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں زبان کیا ہے؟ اٹس اے سورس آف کمیونیکیشن، تو ذریعہ جس سے آپ ابلاغ کرتے ہیں. اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بات کی تھی. زبان سے ابلاغ آپ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حیوانوں کا ابلاغ، کمیونیکیشن آف اینیملز، اور دوسرا انسان کا ابلاغ، کمیونیکیشن آف ہیومن بینگز. حیوانوں کا ابلاغ کیا ہے کہ حیوان جو ہیں، جو بھی جاندار ہیں، جو بھی جانور ہیں، وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپس میں بھی مختلف آوازوں کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے، انسان بھی یہ ایک انسان کی اپنی زبان ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمکنار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اپنے احساسات اور اس کے جو نظریات ہیں ان کا بھی اظہار کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ. تو یہ ابلاغ کون سا ہو گیا؟ انسان کا ابلاغ. اب اگر ہم آگے دیکھیں کہ کمیونیکیٹو پراپرٹیز آف لینگویج، کہ زبان کی ابلاغی اہمیت کیا ہے، تو سب سے پہلے اس میں ہے یہ امپورٹنٹ سورس آف کمیونیکیشن، ابلاغ کا اہم ذریعہ. مطلب زبان کیا ہے؟ یہ ابلاغ کمیونیکیشن کا سب سے اہم ذریعہ ہے. کس طرح؟ زبان ہی کے ذریعے آپ جو سوچتے ہو، آپ کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہو. تو وہ پیغام جو آپ تک محدود ہے، زبان ایک ذریعہ بنا جس کے ذریعے وہ دوسروں تک پہنچا. اس طرح نیکسٹ دیکھیں، وہ ہے سورس آف ایکسپریشن، یعنی کہ اظہار خیال کا ذریعہ. مطلب زبان کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اظہار خیال کر رہے ہو. مطلب آپ کا ذہن جو سوچ رہا ہے، آپ کے ذہن میں جو نئے خیالات، نئے نظریات یا احساسات موجود ہیں، آسانی سے آپ جو ہے زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہو. ایسے ہی آگے ہے ایکسٹرنل افیکٹ، یعنی کہ خارجیت کا اثر. انسان کی اندر کی دنیا، جیسا کہ بتایا تھا پہلے بھی، انسان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ اس کی اپنی، ٹھیک ہے، اندراجی ہے. باہر کی جو دنیا وہ اس کی خارجی دنیا ہے. تو اندر جو ذہن میں وہ سوچ رہا ہے وہ باہر کی دنیا سے کیسے بولے گا؟ خارجیت کیسے حاصل کرے گی؟ وہ بات اس کی زبان کے ذریعے، یعنی کہ وہ جو سوچ رہا ہے زبان کے ذریعے خارجی دنیا سے وہ ہم کلام ہوگا اور اسے ہم آہنگی حاصل ہوگی. ایسے ہی آگے ہے اسٹیبلشمنٹ آف ورلڈ کمیونٹی، یعنی کہ عالمی معاشرے کا قیام. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں زبان کے ذریعے آپ سب کچھ خیالات، اپنے نظریات وغیرہ دوسروں تک پہنچا رہے ہو، شیئر کر رہے ہو. تو زبان سے ہمارے جو تاثرات جو پہنچے ہیں، اگر ہم دیکھیں کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی مسائل پیدا ہوتا ہے، ہم زبان کے ذریعے جو ہے نا اظہار کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہے؟ بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ قائم ہوتی ہے. تو جس کی بدولت اگر یہ چیز قائم ہوگی تو بین الشخصی جو عوامی معاشرہ ہے، ہمارا بین الاقوامی معاشرہ جو ہے وہ فروغ پائے گا، جس کی وجہ سے ہماری عالمی لحاظ سے ہم دیکھیں معاشرے میں ترقی حاصل ہوگی. اسی طرح ہے اویئرنیس، ماحول سے آگہی. تو ماحول سے آگاہیت انسان کیسے اسے حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب وہ بولتا ہے اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو ابلاغ ہی کے ذریعے، ابلاغ ہی، زبان ہی کا استعمال کر کے اسے ان چیزوں کے ساتھ اویئرنیس حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ویریس ٹاپک سے آگے اب اگر دیکھیں تو متنوع موضوعات، مطلب کہ اشارے یا علامتوں کے ذریعے جو ہے باتیں کچھ محسوس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب کچھ افراد تک آپ اسے منتقل کر سکتے تھے. جبکہ زبان جو ہے، زبان میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ ویریس ٹاپکس کے لحاظ سے بات کر سکے. مطلب اس کے پاس متنوع موضوعات موجود ہوتے ہیں جس سے آسانی سے ابلاغ کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی آگے ہے ٹو وے کمیونیکیشن، دو طرفہ ابلاغ، یعنی
زبان کے ذریعے مختلف لوگ جو ابلاغ کرتے ہیں، یعنی جو احساسات، جو نظریات جو ہیں وہ ابلاغ کے ذریعے، زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں انہیں سامنے سے ایک ری ایکشن حاصل ہو جاتا ہے، مطلب کہ سامنے والا بھی اس کا جواب دے دیتا ہے، تو وہ جو خیالات ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کو جو ہے وہ دو طرفہ ابلاغ کہا گیا ہے، اس لیے زبان جو ہے دو طرفہ ابلاغ کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ ایسے ہی آگے آپ کا ہے سمبولزم، یعنی کہ علامت، مطلب جو علامات ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ زندگیوں میں، وہ چیزیں جو آپ عام طریقے سے زبان سے نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے علامتیں جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ بھی اس کا ابلاغ کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کا بھی الگ الگ ہم مفہوم جو ہے نہیں رکھتے، جبکہ ہم الفاظ جو ہیں ان میں ایک مفہوم رکھا ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں اور اگلا شخص وہ بات سمجھ جاتا ہے۔ ایسے نیکسٹ دیکھیں، وہ ہے کمیونیکیشن ایٹ لارج لیول، یعنی کہ وسیع پیمانے پر ابلاغ۔ اب علامتیں ہیں یا اشارے ہیں، ان کے عکس اگر ہم زبان کو دیکھیں نا ان کے برعکس، تو وہ جو ہے وسیع پیمانے پر ابلاغ کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس لارجر لیول ہے، لارجر لیول تک زبان جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک سورس بن سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ کس کی ہے؟ امپورٹنس آف لینگویج ہے۔ آگے نیکسٹ جو ہے ہمیں جو ہم نے سورسز دیکھے ہیں، پہلا زبان تھا، دوسرا آپ کا ہے اشارے، اٹ مین گیسچرز، مطلب اشاروں سے آپ کیسے ابلاغ کرتے ہو۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ باڈی گیسچرز، اسکیچز اور لائنز، گیسچرز آف کلرز اینڈ گیسچرز آف ساؤنڈ، یعنی کہ جسمانی اشارے، خاکے اور لائنیں، رنگوں کے اشارے اور آواز کے اشارے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جسمانی اشارے، یعنی کہ باڈی جیسچرز، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اگر ہم مختلف حرکات جو اپتے ہو، عام لوگ اسے سمجھ جاتے ہیں، یعنی کہ جسمانی جو اشارے ہوتے ہیں اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے پانی پینا ہے تو آپ ہاتھ سے دوسرے شخص کو اشارہ کر کے بتاتے ہو ہاں جی میں نے پانی پینا ہے، یہاں آپ نے زبان کا استعمال نہیں کیا، آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، جس سے اندازہ ہو گیا، آپ اشارہ کر کے بتاتے ہو پانی پینا، تو وہ جسمانی اشارہ تھا جس نے دوسرے شخص کو وہ بات سمجھا دی۔ ایسے ہی کوئی بات آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے جی ہاں یا نہ میں جواب دو، اس کا جواب آپ زبان کے بغیر سر ہلا کے ہاں میں بھی جواب دے سکتے ہو، سر نہ میں ہلا کر بھی جواب دے سکتے ہو۔ تو وہ آپ کی گردن ہلی جس سے دوسرے شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا جسمانی اشارے، جس میں آپ مختلف اقسام لکھ سکتے ہو، یعنی کہ اس میں زبان کا استعمال نہیں ہے۔ ایسے آگے ہم دیکھیں اسکیچز اور لائنز، یعنی کہ خاکے یا لائنیں۔ تو یہ وہ اشارات ہیں، خاکے یا لائنیں بنا کر جو ہے ہم دوسروں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ بجلی جہاں کھمبا ہوتا ہے وہاں گرین یلو کلر کا ایک بورڈ سا بنا ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، اب ہمیں پتہ ہے یہ خطرے کا نشان ہے، آپ نے یہاں آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں پہ اسموکنگ الاؤ نہیں ہوتی وہاں بنا کے سگریٹ کراس کا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اس تصویر سے آپ کو کیا پتا چل جاتا ہے؟ وہ جو ریڈ کلر کا کراس ہوتا ہے دیٹ مین کہ یہاں اسموکنگ کرنا الاؤ نہیں ہے۔ ایسی کافی اگزامپل ہم دیکھیں، سڑک بند کی ہوتی ہے تو آگے ان کے بھی وہ بھی بورڈ لگا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہاں انہوں نے ہمیں نہیں بولا، وہاں کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا جو ہمیں اشارے کر کے بتایا جی یہاں آپ نے نہیں آنا۔ وہاں انہوں نے کیا استعمال کیا؟ وہاں انہوں نے خاکے استعمال کیے، چیز استعمال کیے، وہاں لائن میں ہمیں ایک بات پتہ چلی، یعنی کہ ابلاغ ہوا۔ ایسے اگر ہم آگے دیکھتے ہیں جسٹس آف رمشان، اس کی سب سے آسان اگزامپل ہے اگر آپ ٹریفک کے اشارے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، ٹریفک سائنز ہوتے ہیں گرین، یلو، ریڈ، تینوں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں رکنا ہے، آیا آپ آگے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور گرین یلو جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے ریڈی ٹو گو۔ تو یہاں کیا ہوا کہ کلرز نے آپ کو بتا دیا، ابلاغ کر دیا، کلرز نے آپ کو ایک بات سمجھا دی، یعنی کہ رنگوں کے اشارے، رنگوں کے ذریعے بھی ابلاغ جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے آواز کے اشارے، جیسٹرز آف ساؤنڈ۔ اگر ہم دیکھیں ہم روزمرہ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس
بے معنی الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص خوش ہے زیادہ، وہ کہتا ہے ہرا. ایسی جو الگ الگ انسان آوازیں نکالتا ہے، ان آوازوں کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ وہ زبان نہیں ہے، لیکن یہ وہ آوازیں ہیں جس کے ذریعے آپ کو کیا پتا چلا کہ دوسرا شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو آواز کے اشارے بھی جو ہے ایک سورس ہے. کس کا سورس ہے؟ کمیونیکیشن کا ایک سورس ہے. ایسے ہی آگے سمبلز ہیں. اب یہ سمبل جو ہے اشارے اور سمبل الگ مین ہیڈنگز ہیں، علامتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے دیکھ لیا اسلام میں جو ہم کہتے ہیں پگ جو ہے اسے حرام قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کا نام نہیں لے، لوگ کہتے ہیں رام جانور. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک علامت رکھ دی. ایسی روزمرہ زندگی میں ہم کچھ باتیں بولتے نہیں ہیں، ان کے لیے ایک علامتیں رکھ دیتے ہیں جس کے ذریعے اگر ہم ان علامتوں کا تو اس کا مفہوم جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، دوسرے شخص کو پتہ چل جاتا ہے. اس طرح علامتیں جو ہیں جو ہم نے دیے ہیں ایک چیز کو، وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ سورس آف کمیونیکیشن ہے. اس کے ذریعے بھی ہم ابلاغ کر رہے ہیں. اب آگے نیکسٹ ہمارا آگے گیا فیشل ایکسپریشن، چہرے کے تاثرات. اب چہرے کے تاثرات کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے ابلاغ کر سکتا ہے. یعنی کہ چہرے پر ہمارے پاس مختلف اوقات سے مختلف تاثرات ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے ابلاغ ہوتا ہے. یعنی آپ اگر خوش ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسکراہٹ دوسرے شخص کو بتا دے گی کہ یہ شخص خوش ہے. آپ غصے میں ہو تو اس وقت بھی آپ کے چہرے کے تاثرات الگ ہوتے ہیں. آپ اداس ہو اس وقت بھی چہرے کے تاثرات الگ ہیں. تو وہ جو تاثرات ہیں، وہ جو ایکسپریشنز ہیں، اس کے ذریعے ابلاغ کس طرح ہو رہا ہے کہ سامنے والا شخص آپ کا چہرہ ہی دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص اس وقت کس حالت میں. کہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے، گھر میں پیرنٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو آپ کی والدہ آپ کو کچھ کہتی نہیں ہے، وہ جس چہرے سے اشارہ کر دیتی ہے نہیں جی آپ نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا. ادھر سے زبان کے بغیر، اشارے کے بغیر، صرف چہرے کے تاثرات سے، فیشل ایکسپریشن سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا شخص ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. یعنی کہ ہمیں والدہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے اور ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. اب سب سے لاسٹ میں ہے اس کا سورس آف کمیونیکیشن میں ریٹن کمیونیکیشن، تحریر کے ذریعے. یعنی کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہو، آپ زبان سے بھی کر رہے ہو، آپ علامتوں سے بھی کر رہے ہو، آپ اشاروں سے بھی کر رہے ہو. اس کا ایک اور ذریعہ ہے، وہ ہے تحریر. یعنی کہ آپ لکھ کر بھی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہو. یعنی اگر ہم دیکھیں جو تحریر ہے یہ عام طور پر ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں. یعنی تحریر کے لحاظ سے یا تحریر کے ذریعے جو ہم بات لکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک بآسانی پہنچ جاتی ہے. اب اس کے لیے ہم اگر ایک سمپل اگزامپل لیں، ہم جو لیٹر لکھتے ہیں، آپ دوسرے شخص کو نہیں بول سکتے، آپ لکھ کر جو ہے اپنے فرینڈز کو جو ہے وہ لیٹرز لکھ دیتے ہو، اپنے ٹیچر کو اپلیکیشن لکھ دیتے ہو. تو وہ ریٹن اپلیکیشن میں آپ کی ٹیچر جو ہے وہ آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں آپ کے سبجیکٹ کے ذریعے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تحریر جو ہے، تحریر میں غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی کہ تحریر کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ کسی بھی شخص نے آپ کو کوئی بات بول دی، آپ نیکسٹ کسی کو بتا رہے وہ مکر گئے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ ہایا اس نے یہ بات بولی تھی یا نہیں، میں کیسے ثابت کروں. لیکن تحریر کے ذریعے جو ہے، ریٹن کمیونیکیشن جو ہے، یہ ایک ذریعہ ایسا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. اب دوسرا شخص آپ کی وہ جو تحریر کردہ چیز اس تک پہنچی ہے، اس کو وہ پڑھ تو لے گا، بات بھی ہو جائے گی، سمجھ بھی لے گا، لیکن اس کو وہ ایک ثبوت کے ذریعے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ سارے آج ہمارے سورسز آف کمیونیکیشن تھے، جس میں ہم نے دیکھا سب سے مین کیا ہے، زبان. زبان کا ہم نے دیکھ لیا، زبان کی اہمیت کیا ہے، زبان کس لحاظ سے ہم اپنی زبان سے اشارات یا علامت، یعنی اشاروں کے ذریعے انسان کیسے بات کرتا ہے. علامتیں کون سی استعمال کی گئی ہیں کسی بھی چیز کے لیے جس سے ابلاغ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہو گیا ابلاغ کا. ایسے ہی چہرے کے تاثرات ہیں، یعنی کہ فیشل ایکسپریشن.
کون سے ایکسپریشن سے آپ جو ہے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ چہرے کے تاثرات جو ہے یہ ابلاغ کا ذریعہ ہو گیا. اور لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس ہے وہ تحریر، یعنی کہ ریٹن کمیونیکیشن، کہ لکھ کر بھی آپ ابلاغ کر سکتے ہو. آج ہم نے جو ہے کوشچن کیا وہ ہے ابلاغ کے مختلف انداز و ذرائع، جس میں ہمیں ابلاغ کا تو پتہ ہے، اس کے بعد ہم نے ذرائع لکھنے ہیں، اور ان ذرائع کی جو ٹاپ پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کی ہیڈنگ بنا کے ایزیلی جو ہے ان کا مٹیریل جو ہے لکھا جا سکتا ہے.